حاضرین گرامی، پچھلی جمعہ میں موت کے عنوان پر، موت کے تذکرے کے عنوان پر بات چیت ہوئی تھی۔ اس جمعہ میں خبر کے عذاب کے عنوان پر بات چیت ہوگی۔ جتنا ایک مسلمان کو موت کا تذکرہ کرنا اور موت کو یاد کرنا ضروری ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ عذاب قبر کا احساس بھی رکھنا ضروری ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب پہنچائیں گے۔ کبھی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، کبھی پیاس کی کمائی کھانے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، کبھی ماں کے ساتھ بے ادبی کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، کبھی غرور، گھمنڈ اور تکبر کرنے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، نماز کے معاملے میں سستی پیدا کرنے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کمانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری کرتوت اور بہت ساری چغلیاں ہیں جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جو شخص رات کے وقت سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہاں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، سورہ حمیم بھی، سورہ سجدہ 4 صفحہ کا پڑھ لے بیٹھ رہی ہیں، 5 منٹ کی نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھے تو بھی ہے، دو سورے پڑھے تو سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھنے سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کی موت جمعہ والی رات یا جمعہ والے دن میں آ جائے، اسے بھی اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ جمعہ کا تو جمعرات کی مغرب کی نماز سے لے کر جمعہ کی مغرب کی نماز سے پہلے دن اور رات میں کبھی بھی موت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دیں۔ جو پیچھے بیٹھو ہیں انہوں سامنے آ جاؤ، باتاں کر لے بیٹھے نا انہوں بھی سامنے آ جاؤ، آ جاؤ یہاں سامنے، بعد میں بولو کہ اسٹوریاں۔ تو بولنا یہ چاہ رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا، جو میری نصیحت سے روگردانی کرے گا، چھوڑ کر انکار کر کے بھاگ جائے گا، زن کا اس کی زندگی ایسی نصیب ہوگی کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور دوسری آیت ہے، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، ان لوگوں کی یہ حالت ہوگی صبح اور شام کو آگ کے سامنے، جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ خبر کا بھی عذاب ہے، اور یہ بات ہماری کھوپڑی میں جلدی اترتی نہیں ہے، جلدی جاتی نہیں ہے۔ ایک آگ کو عبادت کرنے والا مجوسی آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس کے پاس 3 مردوں کی کھوپڑیاں تھیں، کھوپڑی بولے تو 3 مردوں کے سر لے کے آیا چھپا کے، اور کہنے لگا، حضرت عمر آپ کے پیغمبر، آپ کے ساتھی کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر میں آگ والا عذاب ہوگا۔ اور اس نے یہ آیت بھی پیش کی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور قرآن میں آیت بھی ہے صبح و شام کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، خبر میں عذاب ضرور ہوگا، حضور نے فرمایا ہے تو سچ ہے، عذاب ضرور ہوگا۔ تو اس نے اپنے پیچھے سے 3 کھوپڑیاں حضرت عمر کے سامنے رکھی، دیکھو چھینکے بتاؤ یہ ٹھنڈی لگ رہی ہیں گرم نہیں ہے۔ یہ تینوں جو تھے، ان میں سے ایک کھوپڑی میرے باپ کی ہے، ایک کھوپڑی میری ماں کی ہے،
ایک کھوپڑی میری بہن کی ہے. تینوں کا دین مجوسی تھا, مسلمان نہیں تھا. تینوں کا دین مجوسی تھا, تینوں مجوسی دین پر مرے تھے, اسلام کے دین پر نہیں مرے تھے. لیکن تینوں کھوپڑیاں ٹھنڈی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ آپ مجھے جواب دو. حضرت عمر نے حضرت علی کو بلوایا, علی تم آؤ, یہ کوئی سوال رکھ رہا ہے, اس کے سوال کا جواب دو. حضرت علی کے سامنے دوبارہ اس سوال کو دہرایا گیا. تو پھر حضرت علی نے ایک پتھر منگوایا اور ایک لوہا منگوایا اور اس آدمی کے سامنے رکھا, کہا چھینکے بتاؤ ٹھنڈا ہے کیا گرم ہے؟ اس نے چھینکے بتایا یہ تو ٹھنڈا ہے, گرم نہیں ہے. تو پھر فرمایا اس لوہے سے پتھر پر مار کر بتاؤ کیا نظر آئے گا. تو لوہے سے پتھر پر مارا تو چنگاری نکلی. تو بولا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پہلے پتھر بھی ٹھنڈا تھا اور لوہا بھی ٹھنڈا تھا, اب مارنے کی وجہ سے لوہے اور پتھر کے جمنے کی وجہ سے انگار پیدا ہو گئی. یہ کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ جب میرا خدا اس ٹھنڈے لوہے سے, ٹھنڈے پتھر سے آگ پیدا کر سکتا ہے تو ان کی کھوپڑیوں کو جہنم کی آگ میں جلا بھی سکتا ہے, اور وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی, اور وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. خدا کی جہنم جلتی رہے گی, کھوپڑیاں ٹھنڈی رہیں گی. یہ کھوپڑیوں کو احساس ہوگا, تمہیں احساس نہیں ہوگا. تو پھر وہ مجوسی لاجواب ہو گیا. فرمایا اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما. یہ حضور دعا کرتے تھے. حضور کیا تو بخشائے تھے. حضور کے بعد, اللہ کے بعد حضور کا ہی درجہ, حضور کا ہی رتبہ, حضور کا ہی منصب, حضور کا ہی مرتبہ. پھر بھی حضور اللہ کے پاس قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں. میرے دوستوں, مجھے اور آپ کو کتنا پناہ مانگنا ہے؟ روزانہ ہر نماز میں پناہ مانگنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبر کے پاس یا قبرستان کے پاس جاتے تو بہت روتے تھے, بہت روتے تھے. اتنا کسی اور جگہ میں نہیں روتے تھے. صحابہ نے پوچھا حضرت عثمان آپ قبروں کے پاس جاتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ روتے روتے فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اگر یہ صحیح اتر گئی تو باقی کے پوری منزلیں صحیح اتر گئی. اگر یہ خدا نخواستہ غلط اتری, یعنی ہمارے حق میں غلط اتری, تو آخرت کی ساری منزلیں غلط اتریں. اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اطمینان سے دکان مکان میں بیٹھے ہیں, ابھی کچھ بھی نہیں ہونے والا. ارے نماز نہ پڑھنے والے کو تو سزا ہے ہی, نماز کو تاخیر سے, دیر سے پڑھنے والے کو بھی سزا ہے قبر میں. بھائی نماز نہیں پڑھنا یہ عذاب ہے, نماز نہ پڑھنے والے کو عذاب ہے. لیکن نماز کو دیر سے پڑھتی, دیکھو بہانہ بنا لے کو, فجر چھٹ گئی چھوڑ, 10 گھنٹے سے پڑھ لی ہے, زور چھٹ گئی چھوڑ, کھانا کھا لے جا, 20 گھر میں پڑھ لے تو, عصر چھٹ گئی چھوڑ, مغرب میں ملا کو پڑھ لے تو, کرنی نہیں کر رہے. ذرا عذاب بھی کیا ہوتا اگر کو سنو. جو تاخیر سے, دیر سے, بہانے بنا کر نماز پڑھتا ہے, چاہتا تو وہ جماعت میں جڑ سکتا تھا, پڑھ سکتا تھا, تکبیر اولا میں شرکت کر سکتا تھا, پھر بھی اس نے نماز کو چھوڑ دیا. اور بہانے بنا کے بعد میں پڑھوں گا, نماز کی جماعت کی اہمیت کو چھوڑ کر بعد میں پڑھا. تو ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 طریقے سے عذاب ہوتا. کتنے طریقے سے؟ 15 طریقے سے. 6 دنیا میں, 6 طریقے کے دنیا میں. کتنے طریقے کے؟ 6 طریقے کے دنیا میں. 3 طریقے کے موت کے وقت, اور 3 طریقے کے خبر کے اندر, اور 3 طریقے کے قیامت کے دن. کتنے ہو گئے؟ 6 بھی 3 9, 9 بھی 3 12, 12 بھی 3 15. 15 طریقے کا عذاب نماز کو تاخیر سے پڑھنے والوں کے حق میں. نماز کا چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد حبط عملہ, جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے, فرض نماز کو چھوڑ دے, اس کا سارا عمل باطل ہے. دکان والے کا دکان بیکار, مکان والے کا مکان بیکار, تجارت کرنے والے کی تجارت بیکار, دھندا کرنے والے کا دھندا بیکار, بات کرنے والے کی بات بیکار, بیان کرنے والے کا بیان بیکار. نماز چھوڑیا تو بات سمجھ میں آئی؟ فقط حبط عمل, جان بوجھ کے چھوڑنے والے. یہاں تو سزا اس آدمی کو ہے جو تاخیر سے نماز پڑھ رہا ہے.
کیوں؟ جماعت کی اہمیت. حضور نے فرمایا جو جماعت کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اس کے گھر میں آگ لگا دوں گا، آگ لگا دوں گا. جو جماعت کو چھوڑتے ہیں، جماعت کی اہمیت، امیر غریب فقیر سب کے لیے جماعت، سب کے لیے جماعت، طاقت والا کمزور بیمار ضعیف سب کے لیے جماعت. سب تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو. اگر گھر میں ہی پڑھنا ہوتا تو سب کے گھر اچھے ہیں، کسی کی جھونپڑی ہے، کسی کی کھوٹری ہے، کسی کا محل ہے، نماز تو پڑھنے کے لیے جگہ ہے. اگر گھر میں ہی پڑھنا ہوتا تو مسجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی. تمہیں اللہ کے گھر کو کیوں بنایا گیا ہے؟ نماز کے لیے. اور ایسی نماز کو بہانے بنا کر دیر سے پڑھنے والے اگر ایسی عادت بن چکی ہے تو ضرور آپ اس حدیث کو کانوں سے سننا. ان 15 طریقوں کے عذاب میں سے 3 طریقے کا عذاب خبر میں ہوتا ہے. بات خبر کی چل رہی ہے تو ان 3 طریقوں کو میں ذکر کر دیتا ہوں. پہلا طریقہ یہ ہے خبر اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے. دکانہ میں بیٹھ کو گن رہنا پیسے، ذرا بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. دوبارہ دوسری جنم میں پیدا نہیں ہونے والے، دوسری زندگی اللہ دینے نہیں والا. ایک ہی ایک بار جیتی، ایک ہی ایک بار مرتی. ایک بار پیدا ہوا سنا دوبارہ پیدا نہیں ہوتا. یہ ذہن سے ہرگز نکال دینا. خبر ایسا تنگ ہو جاتی ہے کہ اسے ہٹنے ہلنے کروٹ لینے جگہ نہیں ہوتی، اور ایسا دباتی ہے کہ ایک دوسرے کے پسلیاں کا گوشت لے لے کو عادت نہ، ذرا سیٹ کا گوشت دیو، ذرا پسلیاں کا گوشت دیو، ٹیسٹ عطا کر کو لے لے کو عادت نہ. بکرے کو پسلیاں ہی کو تو ہم نہ بھی پسلیاں ہی سوچ. اور یہ پسلیاں ایسا دبکتی اور ایسے اندر گھستی کہ ایک دوسرے میں جیسے ہاتھ ملانے سے پیوست ہو جاتا ہے، ایسا انسان کے ایک دوسرے کی پسلیاں پیوست ہو جاتی ہیں. خبر کا عذاب کیسا درد ہوتا رہے گا. ایک طاقتور آدمی ایک کمزور آدمی کو اگر گلے سے گلے لگا کر دباتا ہے تو پھر کیا تکلیف ہوتی ہے، اور دم گھٹ جاتا ہے. یہ خبر میں پسلیاں ایک دوسرے سے مل رہی. ذرا اپنے اندر جھانکو بھائی، اپنے اندر جھانکو. میرے کتنے نمازاں میں ایسا چھوڑ ڈال رہا ہوں، کتنے نمازاں تاخیر سے چلے جا رہی، کتنے نمازاں کا مذاق اڑا ڈال رہا میں میری زندگی میں. میری زندگی پہلے میں صحیح کر لینا، میری زندگی میں پہلے صحیح کر لینا. دوسرے کو انگلیاں اٹھانا میں اپنے وہ چنگلیاں اپنی طرف کرنا، دوسرے کو انگلیاں دکھا رہی نا، تمہیں بروبر نہیں، تمہیں بروبر نہیں، تمہیں غلط کر رہی، تمہیں غلط کر رہی. یہ چنگلیاں اپنی طرف کرو، اپنی غلطیوں کی طرف کرو. دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ انگلیاں ہماری طرف آنا. تمہیں نماز نہیں پڑھ رہے، تمہیں صدقہ نہیں دے رہے، تمہیں مالدار، تمہارے پاس پیسہ تھا تمہیں نہیں دے رہے، تمہیں دھوکہ دے کو کما رہی، تمہیں جھوٹ بول کو کما رہی. بولنے کا چھوڑو، یہ چنگلی اپنی طرف کرو. تو جھوٹ بول کو کما رہا ہے، تو دھوکہ دے کو کما رہا ہے، تو چوری کر رہا ہے، تو کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز میں نہیں جڑ رہا، مسجد کا ادب نہیں کر رہا، مسجد میں جا کو نہیں بیٹھ رہا، اللہ رسول کا پابند نہیں ہو رہا، تیری زبان کو لگام لگ کو نہیں ہے. یہ چنگلی اپنی طرف کرو. ضرور بھی ضرور ایسا وقت آئے گا کہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. خبر کا دوسرا عذاب ہے کہ ایک دوسرے میں پسلیاں گھس جائیں گی، اور کیا اس وقت حشر ہوگا. اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ ایک اژدھا اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیں گے. بہت بڑا اژدھا، چھوٹا موٹا اژدھا نہیں. ایک بچھو کاٹیا کو انجیکشن، ایک کتا کاٹیا کو ایک انجیکشن، 14 انجیکشن ہے کا ایک انجیکشن. کیا درد ہوتا رہے گا انجیکشن دیے بعد. کتا کاٹیا ڈاکٹر صاحب، بچھو کاٹیا ڈاکٹر صاحب، سانپ کاٹ ڈالا ڈاکٹر صاحب، کیا کی کوسا کی کیڑا کاٹ ڈالا ڈاکٹر صاحب، سکین انفیکشن ہو گیا ڈاکٹر صاحب. کیا تڑپنی، رات بھر تڑپ رہی، دن بھر تڑپنی، درد دور ہوئے تک بھی سکون نہیں مل رہا. اور ایسا اژدھا اللہ مقرر کر کو ہے، یہ ایک بار ڈسیں گا 70 ہاتھ نیچے جائیں گا. خبر میں اللہ کی زمین چوڑی، اللہ کی زمین گہری. ہمیں تمہیں ماپ کو حساب دال کو دینے نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے اعمال کو ماپ لے تو بس ہے. ایک ہاتھ مارے گا 70 ہاتھ، 70 گز زمین نیچے جائے گی، اور وہ مردہ، وہ میت نیچے جائے گی. اور فجر کی نماز چھوڑنے والے کو ظہر تک ایسا ہی مارتا رہے گا، نہ جانے کتنی دفعہ وہ ڈسے گا. ظہر کی نماز چھوڑنے والے، ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے والے اسے عصر تک مارے گا.
عصر چھوڑنے والے کو مغرب تک مارے گا، مغرب چھوڑنے والے کو عشاء تک مارے گا. لمبے لمبے چوڑے واقعے، لمبے لمبے بیانہ، گھنٹوں گھنٹے دین کی بات سننے کی ضرورت نہیں. بس اتنا سمجھ جو ہمیں نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے تو ہم ایک حجدہ مقرر ہے، زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، زندگی میں کبھی ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، زندگی میں کبھی امام کے پیچھے تکبیر اولا نہیں چھوٹے گی. اگر آپ اس بات کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں تو ابھی سے زندگی میں نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرو. نماز پڑھنی جماعت سے پڑھو، جماعت کئی کو چھوڑتی ہجدے سے کٹا لینے کے واسطے. زہریلا ہجدہ، جی زہریلا ہجدہ. ایک ناک سانپ کاٹا تو انسان نہیں بچتا، یہ دنیا کا سانپ، اور اللہ جو پیدا کر کوئی خبر میں وہ سانپ مارے تو کیا حالت ہوئیں گی. اور بہت سارے لوگ جنابت کا غسل واجب ہو جا کو ہوتا ہے، غسل نہیں کرتے، خبر میں عذاب ہوتا. ایک صحابی کا واقعہ گزرا. ایک صحابی نے کسی کی خبر پر گزر ہوا، کوئی تکلیف والی کسی انسان کی آواز آ رہی تھی. خبر کھود کے دیکھا تو اندر بلی جیسا کوئی جانور تھا، جو اندر کوئی بلی جیسا جانور تھا. اسے مارنے کی، بھگانے کی کوشش کی، گیا نہیں. چلو دوسری خبر کھود کے دیکھی کہ کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں بھی وہ جانور پایا گیا. تیسری خبر کھودی گئی تو بھی وہیں پر وہ جانور پایا گیا. تو پھر ماجرا یہ ہے کہ اس کی عورت کو اس کے عمل کے بارے میں پوچھیں گے تب جا کر معلوم ہوگا. جب جا کر وہ صحابی اس عورت کے پاس گئے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ، جا کر پوچھے کہ یہ جو خبر میں سو رہا ہے اس کا عمل کیا تھا. وہ کہنے لگی سب ٹھیک تھا، لیکن جنابت کا ہمارے شوہر غسل نہیں کرتے تھے، اس کے واسطے وہ عذاب ہو رہا. بیوی سے ملتی غسل نہیں کرتے، حاجت ہو جا کو رہتی ہے غسل نہیں کرتے، دنا گھٹاری، ہفتے گھٹاری، غسل کرے کے بعد نماز کو جانے کی فکر کرنی. بات میں حقیقت یہ سنا رہوں سو، جیسا غسل واجب تمہیں مسلمان، پیٹ کے مسلمان کلمہ پڑھ کو ایسا تمہیں مرتے مان تمہارے اوپر غسل واجب رہتا ہے. تمہارے جنازے کی نماز ہے فرض کفایہ تمہیں پڑھانے کا رہتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تمہیں غلیظ نہیں، تمہیں پاک تھے، تمہیں پاک ہو. تمہیں مرے تو بھی تم نہ پاک کرتے، تمہیں زندہ رہے تو بھی تمہیں پاک رہو. یہ اگر نہیں رہتے خبر میں سانپ بچھو ڈاستی کاٹتی. یہ آنکھیں سے دیکھا واقعہ، صحابی کا بیان کردہ واقعہ. کہتے جنے ایسے ہی اسے لاجک سمجھ کوئی آج کیجولی سمجھ کوئی آئے گا رہے سبا نہالیں کہتے ہیں، شادی کے اسٹم پر نہالیں کہتے ہیں، جمعہ آیا سو نہالیں کہتے ہیں. ارے نہانے کے بیچ میں موت آگی تو کیا با کرتا، مرگت کیا با کرتا. مسجد میں اعلان ہوتا نا بات کا غسل نہیں، پہلے والا غسل رکھ. بات کا غسل وہ غسل دینے والے حضرت دیتی تجھے، تو نکو کا تو بھی دیتی، تو نکو کا تو تیری پینٹ بھی اتارتی، تیرا شرٹ بھی اتارتی، تیری واچ اتارتی، تیری انگوٹھی اتار لیتی. چاندی کی سننے کی سمجھیں گے بعد میں. تیری انگوٹھی اتارتی، تو کیا پہن کو رہا تبھی تیرا اتارتی. تجھے ایک ساکس بھی ڈالنے کو جانے اجازت نہیں ہے، پورا تیرا اتار لیتی، تجھے غسل دیتی اس کو. لیکن وہ غسل سے پہلے تیرے جسم کو پاک رکھ کر غسل کرنے کی تو فکر کر. جو جنابت کی حالت میں رہ کر غسل نہ کرنے کی عادت رکھتے ہیں ان کو بھی خبر میں عذاب ہوتا ہے. ساری چیزیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا، فکر کرنا ہماری فکرش نہیں ہے، ہماری فکرش نہیں ہے. اسے بھی ایک معمولی کیجولی عادت بنا کو چھوڑ ڈالی. نہیں، غسل کرو، فجر کی نماز پڑھو. تیرے اوپر بھی فجر کی نماز واجب، تیری بیوی کے اوپر بھی فجر کی نماز واجب. سولے کو رونو کو. تمہیں غیر قوم نہ، تمہیں مسلمان، تمہیں غیر قوم نہیں، تمہیں مسلمان ہیں. تمہارے پر غسل واجب ہے، اسی وجہ سے تمہیں مسلمان ہیں. ٹھنڈا کی گرم کی پانی نہالے کا کو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تو اللہ کے سامنے جیت لیتے تھے. تمہیں ہار ڈالے، تمہارے بستر کو ہارے، تمہیں گھر میں سوتے ہار ڈالے، خدا کے سامنے تمہیں جیت حاصل نہیں کر سکے، خدا کو راضی نہیں کر سکے. احساس ہے عبرت ہمارے اندر آنا کب بچے سو عبرت. اور سود کھانے والے، بیاس کو بیاس دے کو کھانے والے، کما کو کھانے والے، انہوں بھی ذرا سنو رہے تو ان کو بھی ذرا سنا ڈال تو خبر کا عذاب. حضرت عبداللہ ابن یمینی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ان کے والد کے قبر کے پاس جانے کا موقع ہوا. یہ بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے بزرگ تھے. قبرستان گئے، والد کے قبر کے پاس جا کر کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے. اتنے میں کچھ ایسی آواز آئی جس سے جیسا کہ کوئی انسان ایک تڑپتا ہے، کسی درد کی وجہ سے تڑپتا ہے،
بلپتا ہے، کروٹیں لیتا ہے. تو پھر 2-3 خبروں کو انہوں نے جا کر معائنہ کرنے کی کوشش کی. بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بصارت بھی دیتا ہے، بصیرت بھی دیتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی الہامی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے. جب 2-3 خبروں کو تلاش کیا تو پتہ نہیں چلا. ایک پکی خبر تھی جہاں ماربل لگا ہوا تھا، جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک انسان کے تڑپنے کی آواز آ رہی تھی. یہ خود خوف کھا گئے، بھئی یہ کیا ہوتا ہے. یہ تہجد کے وقت میں گئے ہوئے تھے. جیسا ہی فجر کا وقت ہوا نماز کے لیے آ گئے، رونا دھونا پھر تڑپنا کم ہو گیا. پھر ان کے گھر کے پاس گئے، گھر کے پاس جا کو پوچھے کرے کس کی خبر یہ ماربل کی یا کیا کہ میں سن لے کو تھا نا. تو پھر گاؤں والے بولے فلاں صاحب کی خبر. بھئی ان کا زندگی میں عمل کیا تھا. جیسا کہ کسی نتیجے پر کسی حادثے پر پہنچے، پہلے بزرگوں کی بات یہ ہوتی تھی بھئی ان کا عمل کیا تھا. تو گاؤں والے بتائے ماشاءاللہ تہجد نہیں چھٹتی تھی، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، آدمیوں کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، سب کرتے تھے. بھئی پھر کہیں کو ویسا عذاب ہولے کو تھا. سن کو سود کا پیسہ کما کو کھاتے تھے، اس کے واسطے عذاب ہونا. سب کرتے تھے، حج کو بھی گئے، عمرہ بھی کرے، صدقہ خیر خیرات بھی کرے، 4 یتیم بچیاں کے شادیاں میں بھی ساتھ دیے. سب اٹھا کو سائڈ میں رکھو، اس کا ثواب دیتی اللہ. کہ کمانے کا جو طریقہ تھا نا تمہارا، جو کمانے کا طریقہ تھا بڑا بڑا کو کھینا، اسے بیاس کر کو بولتی، اسے سود کر کو بولتی، اسے بٹی کر کو بولتی. مختلف طریقے ہیں اس کے. میں بولنے سے ذرہ بھی شرماتا نہیں ہے بات. اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو ضرور اسے بھی قبر میں عذاب ہوگا. اسے چاہیے کہ موت سے پہلے سچی پکی توبہ کرے، اپنے دھندے کے راستے کو بدلے. ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے. پھر وہاں جا کو کہاں ہمیں یہاں ایک سردی کو نہیں سنبھال رہے، یہاں ایک چھوٹی بخار آ گئی تو نہیں سنبھال رہے، کمبر کا درد آتے من فوراً میڈیکل کو جاری. ہمیں وہاں کیا جی سنبھالتی ہیں. چھوٹا درد نہیں سنبھال رہا جی، ہمیں وہ ہسدے کے مارا سنبھالنے ہو رہے ہیں، بچوں کا ڈسنا سنبھالنے ہو رہا ہے، وہ خبر کا جھنجھوڑنا کیا سنبھال سکتی ہمیں. یہ سب طے ہے، حدیث پاک میں ہے. حضور دعا کر کو یا اللہ خبر کے عذاب سے ہماری حفاظت کر. اور خصوصاً یہ جینس پینٹ پہلے کو نوجوانہ نہ اٹھ سکتے ٹھیک سے، نہ بیٹھ سکتے، ہزاروں کے پیسے دے کو تمہیں جینس پینٹ خریدے نا. تمہیں پینٹ ایسی خریدو، کم سے کم تمہیں استنجا ضرورت کے وقت میں برابر کرنا، تمہیں ویسی پینٹ خریدو. ایسی پینٹ کئی کو خریدتی نہ بیٹھ سکتے نہ اٹھ سکتے. حضرت ہمارے پینٹاں کو کیا بھی بولو نا کو، تمہارے پینٹاں صحیح رہے تو کیا بھی نہیں بولتے، تمہارے پینٹاں غلط رہے تو تمہارے پینٹاں بولتی ہیں. ہمارا کام ہی بولنا. تمہاری ٹوپی صحیح نہیں رہی ٹوپی کو بولتی، تمہاری پگڑی صحیح نہیں رہے تو پگڑی برابر بنو کر کو بولتی، تمہارے کپڑے صحیح نہیں رہے تو ہمارا کام بولنا. ڈاکٹر کھانسی نہیں تو کھانسی کی دوا دیتا ہے، ہاں سر کا درد رکھ سر کے درد کی گولی دیتا ہے، ٹینک لکھ کو دیتا ہے برابر نا. بخار ہے تو بخار کی ٹینک بولیں گا، یش تو کھانا ہے برابر نہیں کھانا نہیں ہے کر کو، ہلکا کھانا کھو، وزن مضبوط کھانا کھو کر کو. ویسا چیز تمہارے میں کیا تھا بھی کریکٹ نہیں دکھا تو وہ کریکٹ کرنے ہمارا کام ہی بولنا. ذرا اٹھنے بیٹھنے میں ذرا سہولت ہونا، ویسا لباس پہنو، ویسے بھی کوالٹی کے تم نہ ملتی چاہیے، لیکن تم نہ سجیسٹ کرنے نہیں آ رہا. ایک کا دیکھو دوسرا لے رہا سے. پیشاب کو بیٹھے تو پیشاب کے خطرے پینٹ کو پڑ جاتے ہیں، اور ذرا پانی لے کو یوں کر دے لیکن کی نماز کو آ جا رہی سو جی برابر پاک ہوئی پینٹ تمہاری. اب بدلا لے کر گھر کو جانا اسے نہیں ہوتا جانے کے واسطے، وہی ساتھ نماز کو آ رہا ہے. پیشاب کے خطروں سے اگر نہ بچنے کی عادت ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کے خطروں سے بچو. فإن عامة منه عذاب الخبر، اس میں خبر کا عذاب یقینی ہے. بات سمجھ میں آ رہے نا. اس سے ہمارے بزرگاں پہلے پڑھ کو بھی نہیں رہتے تھے، لکھ کو بھی نہیں رہتے تھے، ڈھلے ڈھالے جو سہولت ہوتی تھی ویسے کپڑے پہنتے تھے. آج کے اپڈیٹ زمانے کو دیکھنے کے تو ہمارے بزرگاں صحیح دکھ رہی، رہن سہن کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ. ان کو کون بھی حضرتاں زیادہ بول کو دیتے نہیں تھے، لیکن طریقہ ایک دوسرے کو دیکھ کو بھی سیکھتے تھے انہوں. آج ہمیں بولنے تو سیکھنے کے بعد دیکھ کو بھی سیکھ رہے نہیں. پیسہ آیا نا، اب 300 کمانے آگا، پر آنکھ کھل گئے نا، اب خود ہی اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہا ہے. اب اپنا نہ اماں کی سن رہا ہے، نہ بابا کی سن رہا ہے، نہ بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دے رہا ہے، نہ خاندان کے بڑوں کی اس کے پاس عزت ہے.
نہیں اب خود انہیں 500,000 کمانے والا ہوگا نا مجھے کون بھی کیا بھی بولنا نہیں, میں جیسا رہتا ہوں میری مرضی, میرا اشتہ, میں جیسا میرا اشتہ ہے میں ویسا گزارتا ہوں. نہیں میرے بھائی, خبر کا بھی عذاب ہے. ذرا سن, تیری گاڑی صرف روڈ تک چلے گی, جب مسجد میں آئے گی ممبر سے بات کو سننا پڑے گا, اور اس ممبر سے اگر کوئی بات کو نہیں سنا تو خبر میں ڈسنا پڑے گا اور گھسنا پڑے گا اور اس کا تجربہ اٹھانا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ اس لیے روزانہ جو قرآن مجید پڑھنے آ رہا ہے انہیں سورہ ملک بھی سورہ سجدہ پڑھو. تم نہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے, بیوی کو پڑھنے آیا تو ذرا پڑھ لو, میں سن لے تو گھر کو بولو. سب سے ضروری بات فجر کی نماز کو ہم نہ فائدہ کہاں نکتا وہاں جاتی سمے, یہ بات اچھا لکھو رکھ لو, نقصان ہوتا اس جگہ ہمیں نہیں جاتے, یہ تو معلوم ہی ہے نا. لیکن جو کام نہ کرنے کی وجہ سے خبر کا عذاب, حشر کا عذاب ہے, وہ بھی ہمیں کرنا ہمارے پر واجب ہے. تو پھر ہمارے اوپر فرض بنتا, کئی کو ہمیں سوری سو بستر بو فیانا بھر کر کو ڈال لے سوری نا, پورا وقت گزار دا لینا, رات پوری تم نہ تھی نا سونے کے واسطے, ایک 20 منٹ ایک 15 منٹ اللہ کے واسطے نہیں دیے تو پھر کب تمہیں وقت دیتے ہیں سو اللہ کے واسطے. اس میں تمہاری نہ آخرت بن رہے, اس میں تم نہ خبر کا عذاب حشر کا عذاب کم ہو رہا ہے, اس میں تمہارا نہ فائدہ ہو رہا ہے, تمہارے جنت کے درجے بلند ہو رہی, تمہاری جہنم جو نام پہ لکھی وہی تو ٹھنڈی ہو رہی ہے, تمہارا ہی تو فائدہ ہے اس میں. ایک 20-15 منٹ ہمیں فجر کی نماز کو نہیں دے سکتے. خالی رمضان نیچے خالی ہمارے گھر میں موتا ہوئی تو ہمیں نماز پڑھنا سو, کیا تو شادی کارواں رہے تو دعاؤں کے درخواست دینے آپ کو نماز پڑھنا سو. ہمارے اپنے مطلب کے واسطے نماز ہوئی کیا؟ نماز ہماری زندگی کے واسطے نہیں ہے کیا؟ اللہ پوری زندگی نماز فرض کریا تھا نا, نہیں ہے کیا؟ خبر کا عذاب کا عنوان لے کو یہ میں بات اس لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ چھوڑے تو بھی خبر کا عذاب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ امید ہرگز رکھو نو کو ہمیں مرنے کے بعد ہمیں ہمارے بچے کو تربیت اچھی کر کو ہی انہیں آنکھ فاتحہ پڑھتا ہے, انہیں آنکھ 4 سورے پڑھتا ہے, امید رکھنا اچھی بات, لیکن خود کی خبر کی جھڑتی خود کو دینا ہے, اس کے لیے خود تیاری کرنا ہے. دوسروں پہ بھروسہ نہ کرو. ایک بینک کو گئے تو چیک کو سائن کرنے تمہیں دوسرے پہ بھروسہ آلریڈی نہیں کر رہے. ایک گھر کا پیپر آیا تو آلریڈی دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے تمہیں. ایک سوسائٹی کا کارڈ بنانا تو تمہیں دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے. ایک ATM میں جا کر پیسے لے کر تمہیں خود جا رہی, دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے. تمہارا پن کوڈ پاسورڈ کسی کو نہیں بول رہے, دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے. مر کو گئے بعد دوبارہ آنے کونے ہے, پھر کئی کو دوسرے پہ بھروسہ کر رہی. انہوں پڑھے تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے, تم نہ بھی ثواب ملتا ہے. خود کی خبر کی تیاری پہلے تو کر کے جاؤ یہاں سے, خود کی آخرت کی تیاری تم خود پہلے کرو. اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ فرائض کی پابندی. نماز چھوڑتے تھے نا, وہ کئی کو چھوڑے کرنے کا وہاں معلوم ہوتا ہے, نہیں معلوم ہو رہا. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کو بول رہا ہوں, نماز کی پابندی.